صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کرے جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رویہ اختیار کیجیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دل نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ ماں باپ دنیا کی لگی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کی لگی ہوئی ٹھوکر کے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ آپ کی محبت اس کی آنکھوں سے بہہ جاتی ہے۔ جس دن اسے صبر آ جاتا ہے اس دن نہ تو آپ کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہ آپ کی محبت کی۔ شہر بھر کی زلیخاؤں کو پردے کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں، کوئی میرے شہر کے یوسفوں سے بھی کہہ کے نگاہیں نیچی رکھیں۔ دلہن خود ایک جہیز ہے، کیونکہ والدین بہن بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کم ظرف اور بس ذہین لوگ جہیز مال غزل میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کیسی بھی کتنی بھی قربانی دے لیں، کتنا بھی سب کا بھلا کر لیں، یہ دنیا تب تک ہی آپ کو چاہے گی جب تک کہ آپ کا وقت اچھا ہو۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہر انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جہنمی ہے، یا اپنی عبادتوں پر ہی ناز کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، اس سے مانگو، اس طرح مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تماش بین سمجھتے رہے کہ کرتب ہے، چلی گئی تھی حقیقت میں جاں مداری کی۔ عجیب ہے میرا اکیلا پن، نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس خالی ہوں اور خاموش ہوں۔ منافقت کے رشتوں سے سریعام نفرت بہتر ہے۔ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ توڑ کر گھر بار اپنا حسرتی دیدار میں، ایک تماشا بن کے آ بیٹھا ہوں بے یار میں۔
सैकड़ों कीमती किताबों से मोहब्बत की बात बेहतर है। दोज़ख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी ही बेहतर है जो जन्नत की राह पर चला दे। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तिलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार लोग करते हैं। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में जिंदा रहते हैं, रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। बहुत सारा पैसा कमा लेने वाले को हम कामयाब समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अजीम ही हो। अजीम वो होगा जिसने पहले खूबियाँ कमाई होंगी। रिश्ते हुक्म चलाने एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के हुकूक की अदायगी और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखने से चलते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास बुरे भले की तमीज़ करवाने वाली हस्तियाँ मौजूद हैं। तरबियत का उसूल पहले घर पर ही लागू किया जाता है। जो लोग नसीहत से नहीं रह सकते, उनकी बर्बादी का सफ़र बड़ी तेज़ी से आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। आपके बहन भाई रिश्ते दोस्त बहुत कीमती हैं। अपने लफ्ज़ों से उनकी ढाढ़स बंधाइए, अपनी गुफ्तगू से उनके दिल जीतिए। गुस्से में कभी कुछ ऐसा मत कहिए कि उनके दिल पर उनका निशान चीर बनकर हमेशा बाकी रहे। माँ बाप, बहन भाई, शौहर, औलाद, ये सब तो जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत तक साथ निभाने वाले सहारे हैं। रोज़े क़यामत सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ को औलाद की फिक्र ना होगी, बाप को अपने ख़ानदान का पता ना होगा, क्योंकि तब सिर्फ एक ताल्लुक़ अहम होगा, अल्लाह और बंदे का। जो तब अहम होगा वो अब भी उतना ही अहम है। हकीकी ताल्लुक़ तो तुम्हारा और अल्लाह का है, बाकी सब तूफ़ानी है। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, सब तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। कुछ लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला ज़र्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिकत जानते हैं, आपके झूठों से बाखबर होते हैं। वो आपकी चालों से वाकिफ़ होते हैं, वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। हुस्न वालों के होंगे चर्चे बहुत, बिलाखिर मिसालें हया वालों की दी जाती हैं। बिन्ते हवा बाहया लगने लगी है शहर में, मौसम सरमा तेरी ठंडी हवाओं को सलाम। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। हम बुरे सही तुम अच्छों से निभाओ। किसी के सब्र को इतना मत आजमाओ कि वो सब्र को खत्म करने के बाद सब कुछ खत्म कर दे। अब भी आ जाता है ख्यालों में वो अक्सर, आज भी हाजिरी लगती है उस गैर हाजिर की। बिन बुलाए ही आ जाता है, सवाल नहीं करता मैं तेरा ख्याल क्यों मेरा ख्याल नहीं करता। दिल उनसे जा मिला जिनसे मुक़द्दर नहीं मिलता। दिल में आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़ कर निकलता है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। बात अच्छी हो तो कानों के हवाले कर दो, वरना हर बात हवाओं के हवाले कर दो। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान तवाज़ुन रखने वाले कभी गमगीन नहीं रहते। अच्छे अल्फाज ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडे होते हैं। अपने मन की किताबें ऐसे इंसान के सामने ही खोलो जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। फरिश्ता कोई नहीं होता, सब इंसान ही होते हैं, पर इंसानों में भी मेयार होते हैं। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। कुछ इस ढंग से और खुद ही से जिंदगी गुजारो कि तुम्हें नजरअंदाज करने वाले को खुद अपना नुकसान महसूस हो। अत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले। खुदा के इंसाफ की चक्की धीमी जरूर है, पर पीसती बहुत बारीक है। रब के इश्क में वो मकाम भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब्बुल आलमीन नवाज देता है। हम
ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں بے سکونی اور بے اطمینانی ہے۔ حدیث مبارک، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں، اپنے دل کو اس بات سے راحت دو۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی۔ حضرت صوفی برکت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا دیوبندی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو میں حسینی ہوں۔ مرد، وہ اگر بیٹا ہے تو نعمت، بھائی ہے تو ہمت، شوہر ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل، باپ ہے تو جنت کا دروازہ، ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ قائم کر کے اس کی بے وفائی کے شکوے کرنے والی لڑکیوں، غلطی تمہاری ہے۔ گالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ سچے دل سے اگر یقین کر لو اس بات پر کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، تو جو کچھ بھی آج تک تمہاری زندگی میں ہوا ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرا رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور تم چاہ کر بھی اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ خود ظاہر نہ کرتے۔ کوئی بھی رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک آپ نہ چاہو، کیونکہ جن میں محبت اور برداشت ہوتی ہے ان
ہم لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہیں اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیر ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ سب سے زیادہ انسانیت کا تحفظ اسلام میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ فخر سے گناہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کی بدکاری جیسی ہوتی ہے، اور ایک نیک عورت نیکی 70 صدیقوں کی نیکی جیسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص قتل کی تکلیف اتنی ہی محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چیونٹی کے کاٹ لینے کی محسوس کرتا ہے۔